وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 161، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 سے 193 سے شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ رواں ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک ندا دینے والوں کو سنا جو کہ ایمان کی طرف ندا دے رہا تھا، پکار رہا تھا، ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر۔ پس ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے ہٹا دیجئے، مٹا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ الفاظ کو جو ان کے روٹ ورڈ ہیں اور ان کے مادے ہیں ان پر تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں۔ ربنا اننا، ربنا اے ہمارے رب، اننا انا بے شک، نہ ہم، سمعنا، سمعنا جو ہے مادہ ہے سین میم عین۔ قرآن میں 186 کلمات آئے ہیں۔ السمع قوت سامعہ، سننا، ایسی قوت جو انسان کو ملی ہے جس سے وہ مختلف آوازوں کا ادراک بھی کر لیتا ہے، ان کو پہچان بھی لیتا ہے۔ منادی ینادی، ان سب کا جو دونوں ایک ہی ان کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ ندان، نون، دال، واو، 53 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ ندان، کسی کو اونچی آواز سے پکارنا، متوجہ کرنے کے لیے پکارنا، کوئی دعوت دینے کے لیے پکارنا۔ اردو میں بھی ندا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر آپ اردو کو تھوڑا بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو بہت سارے الفاظ، اور میں بہت دفعہ یہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن جب آپ تھوڑا سا بھی کو اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائے، اور پھر جتنے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوں گے، اور قرآن کے بہت سارے لفظ جو ہیں، ہماری اردو زبان انہی سے مارز وجود میں آئی ہے۔ فارسی اور عربی، یہ دو زبانیں استعمال ہوئی ہیں۔ اردو زبان جو مارز وجود میں، یہ اس کے لیے یہ دو زبانیں استعمال ہوئی ہیں۔ ربنا فاغفر لنا، فاغفر لنا غفرہ سے ہے، اس کو ہم کافی دفعہ دے چکے ہیں، غین فا را، اور یہ جو ہے ڈانپ لینے کے لیے آتا ہے۔ ذنوبنا، ذنوبنا ضم سے ہے، زال نون با، 39 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الذنب معنی ہے گناہ۔ ذنب اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کی دم کو پکڑ لینا، تو گناہ کیا ہے؟ انسان کو قابو کر لیتا ہے، اپنے پکڑ لیتا ہے۔ ذنب ہر وہ فعل ہے جس کا انجام برا ہو، اور جس کا انجام برا ہوگا وہ گناہ ہے۔ کفر عنا سیئاتنا، کفر جو ہے اس کا مادہ وہی ہے جو کافر کا ہے، کاف جو کتاب والا ہے، اور فا اور را۔ 525 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الکفر معنی ہے چھپانا، انکار کرنا۔ کفر جو ہے کسی چیز کو مٹا دینا، اپنے سے دور کرنا، یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہم سے دور کر دے۔ سیئاتنا مادہ ہے سین واو حمزہ، 167 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ السوء، سیئاتنا جو ہے وہ تکلیف کہتے ہیں، وہ برائی، تکلیف، عیب، روب، بیماری جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، تو تمام ہی چیزیں جس میں آ جائیں گی سوء میں۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں تو فوت کرنا، توفنا فوت کرنا، مع الابرار، ابرار بر جو ہے وہ خشکی کے لیے آتا ہے۔ جب انسان سمندروں میں گرا ہوتا ہے نا، تو خشکی پر آتا ہے تو ایک خاص قسم کا اس کا سکون ہوتا ہے،
اور وہی سکون انسان کو نیکی کر کر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مادہ جو ہے، اسی مادے سے پھر نیکی کا جو معنی ہے وہ مرد وجود میں آیا ہے۔ البر معنی ہے خشکی اور نیکی کے، الابرار نیک لوگ، نیکوکار اور نیک لوگ۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ لفظ پر لفظ اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سن لیا، منادیً ینادی للایمان، ایک پکارنے والے کی پکار کو جو ایمان کی طرف پکارا تھا، ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا تھا۔ کیا تھا اس کا ندا، کیا تھی اس پکارنے والے کی؟ ان آمنوا بربکم، کہ لے آؤ اپنے رب پر ایمان۔ فآمنا، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پکارنے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سننے والے کون تھے؟ جو ایمان لے آئے، صحابہ کرام۔ فآمنا، تو انہوں نے کہا پس ہم ایمان لے آئے اللہ، تیرے پکارنے والے تیرے رسول نے ہمیں پکارا ایمان کی طرف، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ڈانپ دے۔ مغفرت کیا ہے؟ ڈانپ دینا، ڈمپ کر دینا، ختم کر دینا۔ ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو ڈانپ دے تاکہ ہم ان کو دیکھیں نہ قیامت والے دن، شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری تمام برائیاں جو ہمارے ساتھ ہیں، جو کمزوریاں ہیں ایز اے بشر، ایز اے انسان، تو ہم سے دور کر دے۔ وتوفنا، اور اے ہمارے رب ہمیں فوت کرنا، مع الابرار، ان لوگوں کے ساتھ، ان جیسی وفات ہو یا موت ہماری ان جیسی ہو جو تیرے نیکوکار بندے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اب ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں دوستو۔ الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کی 200 آیات ہیں، 193 پہ ابھی بات کی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ایک لے لیتے ہیں۔ حدیث کا نمبر، بلکہ 2 حدیثیں ہیں، میں نے ان دونوں کو مرج کر کے مفہوم ایک دونوں کا میں پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کا نمبر 4569 اور 4570 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت کرتے رہے، پھر آپ سو گئے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور یہ آیات تلاوت کی، اللہ اکبر، ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، اور دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی دن اور رات کے آنے میں اپنے ٹائم پر، مقرر وقت پر، لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ عقل مند، جو عقل مند لوگ ہیں نا، جو سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، جو نشانیوں پر غور و فکر کر کر سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان کے لیے۔ یہاں سے پھر الحمدللہ ہم نے پھر دیکھا تھا، اور یہ عقل مند کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور پھر اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ یہ سب کچھ بے مقصد ہو نہیں سکتا، ابس نہیں ہو سکتا، بغیر کسی وجہ کے تو نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا، سبحانک۔ اور پھر جب وجہ سمجھ میں آئی تھی یہ تو امتحان ہے، فقنا عذاب النار، تو پھر کیا دعا نکلتی ہے؟ پس ہے ہمارے رب ہمیں بچا لے تو عذاب سے، جو آگ کا عذاب ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو بہت ساری دعائیں الحمدللہ ہم اس سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جب میں نے آغاز تعارف کرایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں بہت ساری دعائیں آئیں گی، بہت ساری دعائیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ جب آپ نے 10 آیات پڑھی، اس کے بعد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے، اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ کہتے ہیں میں نے بھی کیا، اور میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا آپ کے بازو میں۔ پھر آپ نے 11 رکعتیں پڑھی، 11 رکعتیں تہجد کی، اور وطر پڑھے، مطلب وطر سمیت 11 رکعت پڑھی۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں 2 رکعت پڑھی، اور مسجد میں تشریف لے گئے اور جا کر فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، امامت کی۔ اب اور بھی کچھ دعائیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بڑی زبردست دعائیں ہیں، یقین کریں بہت ساری دعائیں جو ہیں، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں سورہ
جو ہے آل عمران کی ساری دعاؤں پر کا ہی ذکر کرتا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ شروع میں پڑھی تھی ہم نے تیسری یا چوتھی آیت میں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور بھی بہت ساری دعائیں الحمدللہ ہم نے پڑھی۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 194 ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ رواں ترجمہ، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا اے ہمارے رب۔ بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، جو آپ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے بے شک آپ اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ مادے جو ہیں ان پر پھر ایک دفعہ ہم غور و فکر کر لیتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، وآتنا وا کا مطلب ہے اور آتینا عطا کر، دے دے۔ الف تا یا الف کو آپ کو میں بار بار رپیٹ کر دیتا ہوں کہ عربی میں حمزہ کہا جاتا ہے، حمزہ تا یا۔ 549 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الاتیان کا معنی ہے کسی چیز کا باصورت آ جانا، مل جانا۔ ما وعدتنا، جو ہم سے تو نے وعدے کیے نا وہ سب کچھ عطا کر دے۔ وعدتنا جو ہے وعدہ، واو، عین اور دال، 151 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الوعد، وعدہ کرنا۔ وعد ان کا لفظ ہر خیر و شر، چاہے کوئی برا ارادہ کیا جائے، وعدہ کیا جائے، اس کے لیے آتا ہے۔ وعید کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو بڑی بری وعید مل گیا، اردو میں یہ سارے لفظ بولے جاتے ہیں۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ صرف ہمیں سمجھنا ہے ان الفاظ کو۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی کہیں گے کہ واقعی قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔ سورہ قمر سورہ نمبر جو ہے 54 ہے، آیت 17، 22، 32، 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے آسان بنایا ہے کوئی جو نصیحت اختیار کرے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تُخْزِنَا اس کا روٹ جو ہے خا، زے یا زا اور یا۔ 26 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الحزیہ معنی ہے ذلت۔ میں بار بار اس لیے اپنی زبان کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہم جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جو بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ میری پروگرام کو سن کر اگر انہی آیات پر نظر رکھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا سب کچھ۔ بہرحال الحزیہ معنی ذلت، رسوائی، یعنی ذلیل و رسوا ہونا۔ اب اس آیہ مبارکہ کو میں ایک دفعہ ترجمہ کر لیتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے 192 اور اسی طرح 193، 194، سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ساری دعائیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری آئے گی، انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ 192 میں ہم نے پڑھا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ بے شک ہے ہمارے رب جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً وہ تو ذلیل و خوار ہوا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم جو بات ہی نہیں سنتے، جو اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کر لیتے ہیں یا بہت ساری چیزوں کو شریک کر لیتے ہیں، سارے ظالم جو ہیں، ان شرک لظلم عظیم۔ لقمان نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے نا وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، چاہے اس کی صفات ہوں، چاہے اللہ کی ذات ہو یا اللہ کی عبادت، سب کسی میں بھی کسی چیز کو شریک کیا جائے، کسی بھی ہستی کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو پکار رہا تھا، ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اور کہہ رہا تھا کہ لاؤ اپنے رب پر ایمان، فآمنا، تو اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو ہم سے دور کر دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے، دبا دے ہماری برائیوں کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں، ہماری جو اللہ اکبر جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، توفنا، اور اے اللہ ہمیں فوت کرنا نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام جو دعا مانگتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، جن کی ہر بات میں حسن نظر آتا ہے،
اصل بات تو ان کی حسن تھا، ان کی جو ان کا کردار تھا وہ حسن. اللہ اکبر. کہاں رہے اور کیسے کیسے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کیسے وہ بھائی جنہوں نے ظلم کیا کیسے ان کو معاف کر دیا کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم نے جو کیا. اور پھر سارا الزام کہا کہ بھائیوں کو دینے کی بجائے کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ سارا معاملہ کیا. تو دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے فوت کرنا اپنا فرمانبردار اور سارے لوگوں کا ساتھ دینا. اللہ ہم سب کو وہ ساتھ نصیب فرمائے. اور پھر جو آج کی ہم نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے آیت جس پر بات کی، آیت نمبر 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب عطا کر دے وہ سب کچھ جو تو نے رسولوں کے ذریعے ہمیں جو ہم سے وعدہ کیا ہے، اولا رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. انکا بے شک اللہ آپ بالکل اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں، بے شک آپ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بڑی خوبصورت آیت آئی ہے، آیت نمبر 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. ایک دفعہ ربا ترجمہ، پھر انشاءاللہ لفظ با لفظ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. بس ان کے رب نے ان کی وہ دعائیں سن لی، قبول فرما لی. اللہ اکبر. نہ صرف سنی، فاستجابہ کا مطلب ہے ایجاب و قبول ہم پڑھتے ہیں، قبول فرما لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو. تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں تکلیف دیے گئے، اور انہوں نے جنگ کی اور قتل ہوئے اور قتل کیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیوں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً ضرور بضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس ہی بہترین بدلہ ہے، بہترین ٹھکانہ، بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے. اب الفاظ پر تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں. فاستجاب لہم ربہم، فاستجابہ جو ہے جیم واو با 43 کلمات آئے ہیں. فاستجابہ اجیبو معنی اجاب و قبول ہم بولتے ہیں اپنی اردو زبان میں بھی، قبول کرنا، جواب دینا. تو اللہ ان کی دعاؤں کا جواب دے رہے ہیں اور اللہ قبول کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اُزیعُ زے سے ہے، یہ بھی ذوات یا عین. الشیء ضیاءً معنی کس چیز کا ضیاء ہو جانا، کس چیز کا ہلاک ہو جانا یا تلف ہو جانا. فالذین ہاجروا ہجرت سے ہے، ہا جیم اور را 31 کلمات قرآن کریم میں ہیں. الہجرت کا معنی ہے کسی جگہ کو چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا یا کسی عادت کو چھوڑ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے جو انسان کے لیے جو آسان اور بہترین ہجرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے گناہوں کو، جو اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا برائیاں ہیں، ان کو چھوڑ دے. یہ بڑی خوبصورت اور بڑی افضل ہجرت ہے جو ہم سب بھی کر سکتے ہیں. اوزو مادہ جو ہے حمزہ زال یا، اوزو جو اذیت دی گئی، جیسے کہ لگ رہا ہے 24 کلمات قرآن میں ہیں. الاذا معنی ہے ضرر، تکلیف، جسمانی ہو یا نفسانی طور پر انسان کو تکلیف ہو، ذہنی طور پر پریشان ہو، سب آ جاتا ہے. وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال کیا اور قتل کیے گئے یا قتل ہوئے. لأکفرن، اللہ ہمارے ہم ان سے دور کر دیں گے. کفرن ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے. کفرن جو ہے کافارہ 525 کلمات آئے ہیں. الکفر معنی ہے کسی کو چھپانا، انکار کرنا. کفرن جو ہے معنی ہے دور کرنا، مٹانا، اللہ اکبر، ہٹانا کس چیز کو. تو اے ہمارے رب لا اکفرن، اللہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. پہلے تو وہ دعا ہم نے کی تھی، لا اکفرن، کہ میں یقیناً دور کر دوں گا تم سے، عنہم سیئاتہم، جو یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور جو عمل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ان کی برائیوں کو. سیئاتہم جو ہے سین و حمزہ 167 کلمات ہیں. اسو جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، آفت، برائی، عیب، روگ سب آ جاتا ہے اس میں. ثوابا من عند اللہ، ثواب جو ہے ثواب سا واو با، یہ 28 کلمات قرآن میں ہے. الثواب انسان کے عمل کی جزا اور بدلہ. ثواب خیر و شر اور دونوں پر بولا جاتا ہے.
تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجاب لہم ربہم، بس قبول کر لی ساری دعائیں اور ان کے عملوں کو ان کے رب نے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انی بے شک میں لا اضیع کہ میں نہیں ضائع کروں گا عمل عامل منکم تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل جو اچھے عمل کر رہے ہیں، من ذکر او انثیٰ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض تم بعض میں سے ہو، مرد عورت. اللہ اکبر. ایک ہی نطفے سے بیٹی بھی پیدا ہو رہی ہے، اسی نطفے سے مرد اور عورت کے بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تین اندھیرے پردوں میں. فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی اور اللہ فرما رہے ہیں میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، وقاتلوا وقتلوا اور انہوں نے قتال کیا اور قتل ہوئے، لاکفرن تو یقیناً میں دور کر دوں گا، اکفرن عنہم سیئاتہم ان کی برائیوں کو. صحیح مسلم کی حدیث لے لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر جو ہے 4880 ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ پر ایمان لانا باقی تمام اعمال سے افضل ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ مجھ سے ہٹا دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، یعنی ایمان کے ساتھ اور صبر کرنے والے اور ڈٹے رہو، جمے رہو، پیٹھ نہ دکھاؤ، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ اور جہاد قتال جو بھی کرو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، یہ نہیں کہ تمہاری تعریف کی جائے، دنیا کا فائدہ نہ ہو، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، تو اللہ تمہارے سارے گناہ مٹا دیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے پاس جبریل کو بھیج دیا ہے علیہ السلام کو، کہا قرض نہیں معاف ہوگا، تو سوائے قرض کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قرض، اللہ اکبر، لوگوں کے پیسے مار لیتے ہیں، قرض لے کے پیسے واپس نہیں دیتے، قرض حسنہ لے کر پھر ہو بھی تو پھر واپس نہیں کرتے، یہ سارا کچھ اسی میں شامل ہو دیتا ہے. تو جب شہید کو جو اپنا مال جان لے کر اللہ کی راہ میں آ گیا، سب کچھ اس نے قربان کر دیا، اس کو قرض معاف نہیں ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنازہ نہیں پڑھایا جس پر قرض تھا کہ تم خود ہی پڑھا لو، اپنے بھائی کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا، تو کیسے بچ پائیں گے؟ کس امیدوں پر ہم جی رہے ہیں؟ ہاں، کون سی امیدیں ہیں جن پر ہم جی رہے ہیں؟ اور اسپیشلی وہ حدیث میں بار بیان کر دیتا ہوں، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک سے روایت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. کوئی ایمان نہیں اس شخص کا، جتنے مرضی ایمان کے دعوے کرتے رہو، جس میں امانت نہیں ہے، پاسداری نہیں ہے امانت کی، اور کوئی دین نہیں اس شخص کا جس میں وعدے کیا وفا نہیں ہے. ہاں، جو وعدہ خلافی کرتا ہے کوئی دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے. ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار اور ہم اللہ فرمانے ضرور داخل کریں گے ان کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ کے پاس تو بہت خوبصورت بدلہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بڑا خوبصورت بدلہ ہے. اللہ ہم سب کو ایسی جنتوں میں اپنے فضل سے داخل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو ڈانپ دے، مٹا دے اپنے فضل سے، اور اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا